بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کے کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو دوسرا حصہ ہے اس پروگرام کا، اس میں اپنے عہد کے کچھ نمائندہ سیاسی، سماجی، معاشرتی اور مذہبی موضوعات کے اوپر پیدا ہونے والے سوالات کو ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کریں گے جناب احمد بلال صاحب۔ احمد، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ امانت صاحب، ہم سابقہ پروگرام میں، گزشتہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے سورہ کہف پہ، اور ہم نے ابھی جو اصحاب کہف کا وہ جو قصہ ہے، وہ جو واقعہ ہے، اس کو شروع نہیں کیا تھا۔ آج ہم نے وہاں سے شروع کرنا ہے، تو اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کا جو قصہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وہ بہت ہی متوازن اور بہت ہی مناسب ہے۔ یعنی وہ پہلو کہ جس سے ایک مسلمان کی اصلاح ہو سکتی ہے اور اسے ہدایت مل سکتی ہے، قرآن مجید نے اتنا حصہ بیان کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اصحاب کہف کا زمانہ کون سا تھا اور مقام کون سا تھا، اس پہ شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ناظرین کرام، یہ ایک ایسے زمانے کی اور ایسے وقت کی کہانی ہے کہ جب انسانوں کے حالات اور ان کے واقعات کو قلم بند نہیں کیا جاتا تھا۔ اس لیے ہمیں اس حوالے سے جو روایات ملتی ہیں وہ بہت ہی مختلف روایات ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مقام اور زمانہ، اس پہ شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ زمانے کے حوالے سے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ بعد نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے ان کا زمانہ ہے، اور بعد یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے۔ اب وہ کتنا بعد کا زمانہ ہے؟ کچھ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 70 سال بعد اور 120 سال، یعنی اس عرصے میں یہ آئے تھے۔ بعد کا کہنا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے ان کی آمد ہوئی تھی اور یہ واقعہ ہوا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقام کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں بہت بحث پائی جاتی ہے، اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعد کا کہنا یہ ہے کہ یہ یمن میں تھے، بعد کہتے ہیں کہ شام و فلسطین کا علاقہ ہے، اور 1963 میں آثار قدیمہ نے جو تحقیق کی تو اس کے مطابق یہ عمان، اردن کا جو علاقہ بنتا ہے اس کے قریب بنتا ہے۔ اور بعد کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ جو ترکیہ ہے اور ترکیہ کا شہر ازمیر ہے، اس سے کوئی 20-25 میل جنوب کی طرف یہ جگہ واقع ہے۔ تو ایسی بہت سی روایات اور اختلافات ہمیں زمانے کے حوالے سے بھی ملتے ہیں اور مقام کے حوالے سے بھی ملتے ہیں۔ لیکن ہمارے مفسرین کرام نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ میں ضرور چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں، اور اس واقعے کا کوئی تعلق قرآن مجید کی کسی آیت سے ٹکراتا بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی حدیث میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اسے تفسیر ابن کثیر میں بھی بیان کیا گیا اور بہت سے اور مفسرین نے بھی نقل کیا ہے۔ وہ سمپل اور سادہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے، جس بادشاہ کی سلطنت میں اور اس کے ماتحت یہ رہتے تھے، تو وہاں پر شرک کا کلچر تھا۔ یعنی میلہ لگایا جاتا تھا اور اس میلے میں شرکیہ رسومات اور رواجات بھی تھے، اور اس کے علاوہ بدعات اور خرافات بھی تھی۔ لیکن یہ ایسے اللہ کے نیک بندے تھے یہ نوجوان کہ یہ شرک سے اور بدعات سے یہ بہت ہی زیادہ اعراض کرتے تھے اور ناپسند کرتے تھے۔ لیکن بادشاہ کا چونکہ وہاں پر ماحول ایسا بنایا گیا تھا کہ جو لوگ وہاں پر تھے وہ جاسوس بھی ہو سکتے تھے۔ یعنی ایسا تھا کہ کوئی اگر بادشاہ کے خلاف یا اس کے مذہب کے خلاف کوئی بات کرتا تو اس کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ تو یہ نوجوان کی جن کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ وہ نوجوان تھے کہ جن کا تعلق اشرافیہ سے تھا، یعنی بادشاہ کے خاندان سے تھا۔ بلکہ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جو ان میں فرد تھا، شخص تھا، وہ بادشاہ کا داماد تھا، اور اس طرح یہ لوگ بھی شہزادے تھے اور ان کی اچھی زندگی تھی اور کھانا پینا اور بہت ہی پرتعیش زندگی یہ گزار رہے تھے۔ لیکن میلہ کے موقع پر، یعنی جب میلہ لگایا گیا اور وہاں پر اس طرح کی بدعات اور شرکیہ رسومات ہو رہی تھیں،
تو ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان آ کر خاموشی کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، چونکہ وہ پسند نہیں کرتا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو، تو لہٰذا وہ اکیلا آ کر وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر دوسرا نوجوان بھی آ جاتا ہے، اسی طرح پھر تیسرا نوجوان بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ آپس میں گفتگو نہیں کر رہے۔ گفتگو نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ بھئی یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دوسرا بادشاہ کا جاسوس ہو۔ کتابوں میں جو بادشاہ کا نام بیان کیا جاتا ہے وہ دقیانوس اس کا نام بیان کیا جاتا ہے۔ دقیانوس، یا ہم یہ جو دقیانوسی سوچ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس میں جبر ہوتا ہے، جس میں فرسودہ پن ہوتا ہے، جس میں قدامت پسندی ہوتی ہے، اس کے لیے پھر یہ لفظ ہمارے ہاں اب استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ نوجوان آپس میں ملے اور بیٹھے بیٹھے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ بھئی تم کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہو؟ تو پھر آہستہ آہستہ پہلے نے بات کی، پھر دوسرے نے بات کی، پھر تیسرے نے بات کی، اور اس طرح یہ 6 لوگ اور 7واں چرواہا تھا کہ جو ان کے ساتھ بعد میں شامل ہوا۔ اب یہ 6 جو لوگ ہیں ان کا تعلق شاہی خاندان کے ساتھ ہے اور یہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب ان کا آپس میں اجتماع ہوتا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں معاشرتی اور سماجی برائیوں کے حوالے سے اور شرکیہ رسوم و روایات اور رواجات کے حوالے سے، تو پھر یہ مل کر کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم کوئی جگہ ایسی قائم کر لیں۔ اس کے بعد یہ ایک عبادت خانہ کہہ لیجئے یا ایک مسجد کہہ لیجئے، یہ وہ تعمیر کرتے ہیں، وہ بناتے ہیں اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بات یہاں پہ خاص طور پہ میں بیان کرتا چلوں، وہ یہ کہ بات کا کہنا یہ ہے کہ ان کا تعلق مذہب مسیحیت سے نہیں تھا، یعنی یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے مذہب کے پیروکار نہیں تھے، بلکہ یہ ایسے نوجوان تھے جو خدا کی تلاش میں تھے۔ یعنی جب وہ دیکھتے تھے کہ معاشرے میں ایک خدا نہیں کئی خداؤں کو پوجا جا رہا ہے، بت بنائے جا رہے ہیں، ان کی پوجا کی جا رہی ہے، اور گریک گاڈز جن کو کہا جاتا ہے ان کو اپنا خدا مانا جا رہا ہے، تو ان کے اندر یہ بے چینی اور اضطراب تھا کہ بھئی ہم ایک خدا کی طرف جائیں، سچے خدا کو مانیں اور دیکھیں وہ کہاں پر ہے۔ اس کی جستجو اور تلاش ان کو یہاں تک لائی تھی۔ تو اس کے بعد جب یہ اپنا ایک معبد، ایک مسجد بنا لیتے ہیں تو پھر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو بادشاہ ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ بھئی یہ نوجوان لوگوں کو میرے مذہب کے خلاف دعوت دے رہے ہیں، تو اس کے بعد وہ ان کو گرفتار کروا دیتا ہے۔ تو یہ نوجوان گرفتار کر لیے جاتے ہیں، جیل میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو جیل کا چوکیدار تھا وہ بھی ان کے کردار سے، ان کے ایمان سے، ان کے اخلاق سے متاثر ہوا اور اس نے ان کو پھر جیل سے نکال دیا۔ اب یہ لوگ کہ جو دعوت توحید کو بھی ترک نہیں کر رہے تھے، دعوت توحید پر قائم اور دائم تھے، لوگوں کو اسلام کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلا رہے تھے، خدا کی طرف دعوت دے رہے تھے، تو معاشرہ کے جو خرافات پر قائم تھا اور جہاں پر شرکیہ رسومات تھیں اور لوگ اس کے عادی ہو چکے تھے، کئی خداؤں کو پوجا کرتے تھے، وہ لوگ بھی اس کے مخالف ہو گئے اور بادشاہ اور حکومت اور ریاست و سلطنت وہ بھی ان کے خلاف ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے پھر توڑتے ہیں اور پھر کہف میں یعنی غار میں پھر یہ پناہ لیتے ہیں۔ جی ہمارے صاحب، یہاں پہ ہم ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر دوبارہ آپ کی گفتگو کا آغاز ہوگا۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ امان صاحب پلیز اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ یہاں پہ ایک بڑی اہم بات جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے گوش گزار کروں، کیونکہ اس بات پہ اکثر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، سوالات بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے تاریخی حوالے سے، مقام کے حوالے سے اور جغرافیائی حوالے سے کیوں نہیں ذکر کیا۔ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ قرآن پاک ان موضوعات میں اور ان اجزاء میں، جزئیات میں قرآن پاک نہیں جاتا۔ قرآن مجید کا مقصد ہدایت ہے، رہنمائی ہے اور انسان کا تزکیہ ہے۔ تو اس بنیادی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ بات یہ ہے کہ اگر قرآن پاک نے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا تو اس سے قرآن پاک کی کسی آیت پر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔
قرآن مجید نے جو واقعہ اور جو قصہ بیان کیا ہے وہ مکمل ہے اور وہ ہر طرح کی زیادتی سے اور کمی سے پاک ہے۔ ہاں، اعتراض تب کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بات ایسی ہو کہ جو رہ گئی اور وہاں پر اس کی کمی کا احساس ہوا۔ اس لیے ہمارے مفسرین کرام نے واضح طور پر اپنی تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ وَلَمْ يُخْبِرْنَا بِمَكَانِ حَاذَا الْكَهْفِ، کہ کہف کا جو مقام ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا۔ فی ای البلاد من الارض، اور زمین کے کس شہر میں یہ واقع ہے یہ بھی ہمیں اس کی بھی خبر نہیں دی گئی۔ کیوں؟ اذ لا فائدۃ لنا فیہ ولا قصد شرعی، کہا کہ بھئی اس میں ایک تو کوئی فائدے کی بات نہیں ہے، کہانی اور قصہ اور واقعہ طویل ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے، اس سے انسان کو بوریت ہوتی ہے، تو کوئی فائدہ اس میں نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی مقصود شرعی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی بات کہ جو شریعت کا مقصود ہو، دین کا مقصود ہو اور وہ یہاں پر بیان کی جائے تو تب ہی بات مکمل ہو، تو یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ تو لہٰذا قرآن مجید میں اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کا آغاز کیا، یعنی اس کے بارے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو نحن نقص علیک نبأ ابنی بالحق، یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو یہ قصہ بیان کیا ہے، آپ کو سنایا ہے یا سناتے ہیں، تو یہ ہم حق کے ساتھ سناتے ہیں۔ اگرچہ اصحاب کہف کے حوالے سے اور اس قصہ کہف کے حوالے سے مستشرقین نے بڑے اعتراضات اٹھائے ہیں، لیکن وہ اعتراض خود بے معنی ہو جاتے ہیں کہ جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حق کے ساتھ، یعنی پورا پورا اور صحیح صحیح جو قصہ اور واقعہ ہے یہ ہم نے آپ کو سنا دیا ہے اور آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ عوان صاحب۔ اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ مستشرقین اس پہ بہت زیادہ اعتراضات کرتے ہیں، بالکل بہت زیادہ اس کے اوپر لٹریچر لکھا جا چکا ہے، اعتراض بھی ہیں، پھر اس کے جوابات بھی ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ میرے پاس 2-3 سوال ہیں جو آپ کی گفتگو سے ہی میں نے لیے ہیں۔ سب سے پہلی تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا، مستشرقین کے اعتراضات اور باقی چیزیں بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی جب جو الہامی کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا، ان کا یعنی ماخذ تو ایک ہی ہے، قرآن ہے، باقی دونوں کتابیں ہیں تینوں، تو ایک قصہ جو پہلے تورات یا انجیل کے اندر موجود ہے، پھر وہی دوبارہ قرآن کریم کے اندر اس کی تکرار ہو رہی ہے۔ جیسے سورہ یوسف کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اس کا وہ پہلے موجود تھا وہاں پہ، تو مزید اس پہ سوال کیا گیا کہ اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ اب کئی لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کا بھی قصہ کسی نہ کسی طرز پہ اس کتاب کے اندر پہلے موجود تھا، ٹھیک ہے، جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی۔ تو سوال بنیادی طور پہ میرا یہ ہے کہ یہ اسلوب کیوں ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی قصہ ہے، وہ 2 کتابوں میں الگ الگ ہے؟ کیا ماخذ تو ایک ہی ہے؟ یعنی کیا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ پھر جب ماخذ ایک ہے تو پھر قصہ بھی ایک دفعہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، پہلی بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو ان واقعات کو بیان کیا ہے، چونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ان واقعات میں تحریف کر دی گئی یا ان واقعات کو بہت ہی مختلف انداز میں بیان کیا گیا، اضافہ کر دیا گیا، کمی کر دی گئی، اور پھر یہ ہے کہ یہ واقعات جب رونما ہوتے ہیں، وقوع پذیر ہوتے ہیں، تو اس وقت لکھنے کا رواج بھی معاشروں میں نہیں تھا، ٹھیک، لوگوں میں نہیں تھا۔ تو قرآن مجید جب اس واقعے کو، اس قصے کو بیان کرتا ہے تو ایک تو پیش نظر یہ بات ہے کہ اگر کوئی اضافہ ہے، کوئی کمی ہے، اس کو دور کر دی جائے، اور جو من و ان ایز اٹ از جو بات ہے اس کو بیان کر دیا جائے، اور تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ بھئی اس میں یہ اضافہ ہوا اور اس میں یہ تھی کمی کہ جو کی گئی لوگوں کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ایک طرح کا چوری یا آپ کہہ لیں کہ پلیجرائزڈ، وہ جو آج کل ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ چیز ہے کہ ایک چیز پہلے موجود ہے ایک کتاب کے اندر، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے سوال کیا تو انہوں نے اسی چیز کو کچھ حد تک بہتر کر کے، کچھ حد تک چیزیں ایڈیشن کر کے تو بیان کر دیا۔ تو یہ اس طرح کا اعتراض بھی ہوتا ہے، اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا انٹرنیٹ کے اوپر اس طرح کے بہت زیادہ سوالات موجود ہیں۔ میرے لیے یہ ماننا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کر دی تو وہ اٹل ہے، حقیقت ہے، اور اس سے آگے کچھ نہیں ہے. لیکن یہ اعتراضات ایک نئے ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں، میرے خیال میں ایڈریس تو ان کو ہونا چاہیے. تو آپ اس پہ بھی بات کیجیے گا کہ یہ کیا وہ جو پلیجرزم والی صورت نکال لیتے ہیں ہمارے ہاں لوگ، وہ ان کا اعتراض ٹھیک ہے؟ ان کے اعتراض کے جواب کیسے دیں گے؟ میں نے گزارش کی نا کہ وہ پلیجرزم تو محققین کا ایشو ہوتا ہے نا، کہ وہ پہلی کتابوں سے ایز اٹ از نکالتے ہیں اور اس کو اپنے نام پر چھاپتے ہیں، لگاتے ہیں. یہاں پر تو سب کچھ اوپن ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا، آپ اللہ کے رسول ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ چونکہ اس نقطے پر ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں ہیں، آپ مکہ میں ہیں، آپ مدینہ میں ہیں، اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ بھئی یہ واقعات اتارے گئے مجھ پر، نازل ہوئے. وہ پھر وہاں کے جو معروضی حالات ہیں ان کے ساتھ ان واقعات کو جوڑتے ہیں. صحیح ہے. اور جوڑ کر پھر ان واقعات کو بیان کرتے ہیں. کہ مثال کے طور پر کہ یہ بات کہ بھئی جو مسیحیت کے ساتھ کہ جو نرم رویہ اختیار کیا گیا اور ان کا ذکر کیا گیا اور بڑی محبت کے ساتھ قرآن میں ان کا ذکر کیا گیا، تو وہ کہنے والے، اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ رویہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ سیاسی ان سے مفادات حاصل کرنے تھے، یا ان کے مقابل جو دوسرا گروپ تھا، دوسرا گروہ تھا یہود کا، تو ان کی طاقت کو، قوت کو توڑنے کے لیے ان کی سرپرستی کی گئی، ان کو اپنے ساتھ شامل کیا گیا. دیکھیں ظاہری طور پر لوگ جو کڑیاں ملاتے ہیں تو واضح بات ہے کہ وہ کڑیاں ان کے ذہن کے مطابق انہوں نے اس طرح اس کو جوڑی ہیں اور اس طرح تعلق کو قائم کیا ہے. لیکن جو ہمارا ایمان ہے اور ایمان کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے اترا ہے، اور قرآن پاک خود اس بات کو بیان کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وَمَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، کہ میں کوئی رسولوں میں سے کوئی نیا رسول میں نہیں ہوں. یعنی جب گزشتہ انبیاء کا ایک تسلسل چل رہا ہے تو میں بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں. بالکل صحیح ہے. مجھے اللہ نے بھیجا ہے. تو واضح بات ہے کہ وہ واقعات، وہ قصے، وہ کہانیاں کہ جو پہلے انبیاء کو دی گئیں یا پہلے انبیاء کے ساتھ بیتی ہیں، ان واقعات کو قرآن پاک نے اس حوالے سے بیان کرنا تھا. اس لیے کہ دین تو آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہے. ایک ہی ہے، بالکل. اور جو واقعات ان کے ساتھ گزرے، اب آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ بھئی میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور دوسری طرف آپ جو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں یا قرآن پاک نے جو بیان کیے ہیں 19-20 ہیں، تو آپ ان سے بالکل علیحدگی اختیار کر لیں. تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ ہی سرچشمہ ہے، مرکز ہے، یعنی وحی ہے، تو پھر اسی وحی سے ہی سارے معاملات آگے لے کر چلنے ہیں نا. تو اس لیے قرآن پاک اگر ان واقعات کو بیان کرتا ہے تو وہ تو وحی خداوندی ہے. یہ بھی اسی چشمے کا ہی پانی ہے کہ جس چشمے سے حضرت آدم سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام سیراب ہوئے تھے. تو یہ وہی چشمہ ہے. تو لہٰذا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، حیثیت ہے، آپ کی نبوت ہے، اگر اس کو جب آپ سمجھیں گے، اس کا فہم آپ کو حاصل ہوگا، تو پھر یہ جو اس طرح کے جو اعتراضات ہیں، اس طرح کے جو سوالات ہیں، یہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے کی کڑی ہیں. تو اسی لیے تو اصحاب کہف کا بھی ذکر ہونا تھا. پہلی کتابوں میں اگر اس کو بیان کیا گیا، اس کو قرآن نے بیان بھی کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا پھر قصہ ہے، اس کو قرآن پاک نے بھی بیان کیا. تو مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ، اور پھر اللہ کے جو صالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، عابدین ہیں، ان کا ذکر قرآن پاک میں ہونا تھا. اس لیے کہ قرآن کا جو مرکز و محور ہے وہ تو اصل میں انسان ہی قرآن کا موضوع بن جاتا ہے نا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قرآن پاک اگر ان باتوں کو بیان کر رہا ہے تو وہ در حقیقت اسی سلسلے کی یہ ساری کڑی ہے کہ جس کو قرآن پاک لے کر چلا، اور پھر قرآن پاک نے اس کو واقعات کو بیان کیا ہے. بالکل صحیح ہے. اسی قصے سے ریلیٹڈ مزید سوالات ہیں، لیکن مجھے یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے. ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. امانا صاحب، آپ بات کر رہے تھے، سوال کے جواب میں آپ نے بات کی کہ ان کتابوں کے اندر کچھ تبدیلی، کچھ تحریف اور یہ چیزیں ہو چکی تھیں، اور اس کے اوپر بہت بات بھی ہوتی ہے. سوال بنیادی طور پہ پھر دوبارہ یہی پیدا ہوتا ہے. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ نوجوان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، جب اس کے پاس فلی علم نہیں ہے جس طریقے سے آپ نے اپنی لائف لگائی ہے اس فیلڈ کے اندر.
تو جو ابھی چیزوں کو سیکھ رہا ہے اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا. سوال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہیں پہلے انبیاء کے اوپر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ہے، اب اس کتاب کا ذمہ تو خدا خود کہتا ہے قرآن کے اندر کہ ہم نے اس کو بھیجا اور ہم ہی اس کو حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو پہلی کتابوں کی حفاظت کیوں نہیں اللہ رب العزت نے اس طریقے سے کی، اور کیوں نہیں یہ کتاب کہہ دیا کہ چونکہ یہ ہماری کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، یہ پیغمبر کے ذریعے ہم نے تمہیں دی ہے، تو اس لیے اس کے اندر تحریف کسی صورت ممکن نہیں ہے. اب کلام خدا کا ہے، تحریف اس کے اندر انسان کر رہا ہے، یہ تو بڑی کانٹرڈکشن ہے. اچھا، پہلے جو بریک پہ جانے سے پہلے جو سوال آپ نے پوچھا تھا، میں اس ضمن میں پہلے ایک بات کہہ دوں پلیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات پوچھے گئے تھے. یعنی یہود و نصارہ کے جو علماء تھے، علماء یہود و نصارہ، انہوں نے یہ سوالات کفار سے کہے تھے کہ یہ پوچھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بالکل صحیح ہے. جب انہوں نے پوچھا کہ اصحاب کہف کون تھے، تو اب اصحاب کہف ہی کا تو جواب دینا تھا. اب اگر آپ یہ کہیں یہ پلیجرزم ہے یا کچھ اور قسم کا الزام اور تہمت لگائی جائے تو اس کی پھر کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ بات ہے، یعنی سوال کے جواب میں وہی بات ہونی ہے. یعنی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سوال گندم اور جواب چنا دیا جائے جب پوچھا ہی اصحاب کہف. یعنی مثال کے طور پر آگے جا کر اگر ذوالقرنین کے بارے میں سوال ہوتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، تو وہ سوال کا جواب ہوگا اصل تو واضح بات ہے کہ وہ اسی سوال ہی کا جواب پھر آپ نے دینا ہے. ٹھیک. تو یہ پھر یعنی کہ ایک تو سوال پوچھتے ہیں، اوپر سے اگر اس کا جواب دیا جو کہتے ہیں وہاں سے اٹھا کر دے دیا، وہاں سے اٹھا کر دیا یا یہاں سے، یہ تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی نا. بالکل. اصل بات یہ ہے کہ جو سوال ہوا اس سوال کا جواب دیا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو جواب اللہ کی طرف سے دیا گیا، بتایا گیا صحابہ کہف کا، آپ اس پر آئیں نا. قرآن کی جو آیات جتنی بنتی ہیں 15-20 بنتی ہیں اسی واقعہ پہ، آپ اس پر آئیں نا، آپ اس پر بات کریں کہ ہاں اس پر آپ کا کیا اعتراض ہے، کیا سوال آپ کا بنتا ہے. یعنی اس پہ اعتراض نہیں ہے، دوسرے سورسز اور ان یعنی چیزوں کہ کے جو اوپر ہے. ایسے سوالات ہیں جو بالکل غیر مناسب ہیں اور ان کا کوئی اصل موضوع سے تعلق ہی نہیں بنتا. صحیح ہے. یہ بڑی اہم آپ نے بات کی ہے کہ جب ایک بندہ سوال کرے گا تو اس کا جواب تو ہونا ہی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں آ کے بتا دیا. دیکھیے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ بھئی بنی اسرائیل کیسے مصر آئے، تو اب وہ واقعہ نہ بیان کیا جاتا تو کیا بیان کیا جاتا؟ سوال تو کا واضح بات ہے کہ وہ واقعی بیان کیا گیا. ہاں اگر اس پر کوئی آپ کا سوال کوئی اعتراض بنتا ہے تو ہاں پھر اس کے لیے ہم حاضر ہیں کہ ہم اس پر بات کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور دوسرا جو جی آپ پلیز. دوسرا آپ کا جو سوال ہے، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں، قرآن پاک نے اس کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا کہ ما ننسخ من آیۃ أو ننسها نأتی بخیر منہا أو مثلها، تو یہ قرآن پاک نے بیان کیا. یعنی ایک صورت تو یہ کہ وقت زمانہ بیت جانے کے ساتھ اثرات ہوئے، دوسرا یہ کہ خود اپنی خواہشات کو شامل کر دیا، اس کی وجہ سے تحریف. اچھا، اب خود علماء جو امت ہیں مسلمان ہیں ان میں اس حوالے سے ایک اختلاف پایا جاتا ہے. یعنی جو کتابیں تورات ہے، انجیل ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں تاریخ بھی شامل کر دی گئی، اس میں شروحات بھی، یعنی ان کتابوں میں شروحات بھی شامل کر دی گئی. ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کہیں کہیں پر خدا بولتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی اگرچہ وقت اور زمانے کے حادثات نے اس کی جو اصل شکل اور صورت ہے اس کو تو سامنے نہیں رکھا، لیکن یہ ہے کہ کہیں کہیں وہ اپنی حقیقت کے ساتھ، اپنی اصل کے ساتھ وہ موجود ہے. یعنی لگتا ہے کہ اوریجنل ہے. یعنی یہ ہمارے علماء کا، امت مسلمہ کے علماء کا یہ نقطہ نظر ہے، یہ بات ہے. باقی قرآن مجید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس کا ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا. اور اس پر بھی ہمارے جو سیرت نگار ہیں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ایک حکمت کے تحت یعنی انبیاء علیہ السلام زمین پر آتے رہے، مبعوث ہوئے، اور آپ علیہ السلام کا وہ زمانہ بنتا ہے جو علم کا زمانہ ہے. یعنی گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک نئی تہذیب کے وجود کا زمانہ وہ بنتا ہے. تو اور انسانیت ذہنی طور پر لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، علم کے لیے
اور حکمت کے لیے اس کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1-2 صدی کے بعد ہی جو ایک بہت بڑا انقلاب فلسفے کا آتا ہے، سائنس کا آتا ہے، سائنس کے علاوہ مختلف علوم کا آتا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کے زمانے سے ہی یعنی علم تاریخ ہے، علم الانساب ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو عرب میں آپ کا مبعوث ہونا ہے اس میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر کلچر تھا شعر و شاعری کا، صحیح، یعنی لکھنے کا، بولنے کا، پڑھنے کا، ادب لٹریچر تھا۔ تو یہ اصل بنیاد بنی علم کی ترقی کی اور علم کا جو ارتقاء ہے اس کو آگے لے کر چلنے کی۔ تو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں اگر ان پر ہم غور کریں گے، دیکھیں گے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس زمانے میں بھیجا، تو آخر یہ زمانہ کیسا زمانہ تھا کہ آپ کو نازل کیا، آپ کو مبعوث کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا۔ تو پھر ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ واقعی انسانی ذہن اپنے تجربے سے اور اپنی عقل سے اور اپنے مشاہدے سے اس مقام تک پہنچ چکا تھا کہ اب وہ اس قابل تھا کہ وہ محمد رسول اللہ کے پیغام کو قبول کرے اور پھر اس کو آگے لے کر بڑھے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا بلال صاحب، چلیں آپ اپنے سوال رکھیے گا، میرے پاس مزید سوال بھی ہیں لیکن ہم کسی اور نشست کے اندر ان کو ایڈریس کریں گے۔ پلیز آپ امان صاحب کے سامنے اپنے سوال رکھیے گا۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ سر میں پوچھنا چاہوں گا شادی کے متعلق کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ شادی کے متعلق ہمیں کہا گیا ہے نکاح کو آسان کریں، جتنا ہو سکے نکاح کو آسان بنائیں، جو لڑکی والے ہیں ان پر بھی بوجھ کم ہو، لڑکے والوں پر بھی بوجھ کم ہو۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھا جاتا ہے، کئی اسکالرز کو بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کی شادیوں میں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے، بہت مہنگی شادیاں ہوتی ہیں۔ اس بارے میں بتا دیجئے کہ شادی پر اخراجات کی کوئی حد مقرر ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں کا تعلق نا آپ کی رسوم اور رواج کے ساتھ بہت گہرا ہوتا ہے، معاشرت کے ساتھ آپ کی، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اصل جو ہمارا سوال اور اعتراض ہوتا ہے نا، وہ جب ہم مذہب کو پڑھتے ہیں نا تو مذہب کی وجہ سے ہمارے ذہن میں یہ اعتراض اٹھتا ہے جی کہ بھئی اسلام اسراف اور تبذیر سے منع کرتا ہے۔ اسلام آپ کو اس حوالے سے یہ رہنمائی صرف دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا قدم اٹھاتے ہیں تو اس میں ایک تو آپ فضول خرچی جسے اسراف کہتے ہیں یا تبذیر اس کو کہا جاتا ہے، ایک تو اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ جو اخلاقیات کی تعلیم ہے، جب کوئی فنکشن کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں کچھ آداب اور کچھ طریقے ہوتے ہیں جن کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو صورتحال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ رسوم و رواج کچھ ہمارے اس طرح کے معاشرے میں قائم ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اپنی ناک رکھنے کے لیے اور اپنی عزت بچانے کے لیے لوگ پھر بہت زیادہ پیسہ خرچ بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر بعد میں تنگ دست بھی ہوتے ہیں اور پھر دقتیں اور پریشانیاں بھی اٹھاتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ بھئی لوگ شادی کرتے ہیں تو پھر اپنا بڑے مہنگی شادیاں کرتے ہیں اور بڑا اخراجات کرتے ہیں۔ اسلام کو اگر ہم دیکھتے ہیں یا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یا ہمیں ایک طریقہ کار ہمیں ملتا ہے، وہ تو یہ ہے کہ بھئی عرب کے کلچر میں تو یہ تھا کہ لڑکا جو ہے وہ گھر بھی بناتا تھا اور گھر کا جو سامان ہے وہ بھی ارینج کرتا تھا، صرف لڑکی جو تھی وہ اس کو لے کر اس کے ماں باپ کے گھر سے اپنے گھر میں لے کر جاتا تھا۔ اب یہ ایک اچھا رواج تھا اور بہت سے عرب میں ایسے بھی رواج تھے کہ جو اچھے نہیں تھے جن کو اسلام نے پھر رد کر دیا۔ یہ ایک اچھا رواج تھا، یعنی کہ لڑکا ہی ذمہ دار ہو۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہیز جیسا ہے کہ بھئی لڑکی والے دیں گے، اور یہ باقاعدہ طور پر ایک ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی فرائض میں سے ایک فرض ہو گیا لڑکی والوں کے لیے، انہوں نے ہر صورت میں انہوں نے یہ دینا ہی دینا ہے۔ جبکہ میں ذاتی طور پہ یہ رائے رکھتا ہوں کہ ہاں اگر لڑکی کے والدین ہیں، اگر اپنی محبت سے اپنی وسعت سے، واضح بات ہے بیٹی کو گھر سے رخصت کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو وہ دیتے ہی ہیں، لیکن جو ایک رواج ہمارے ہاں ایک ظالمانہ رواج قائم ہو چکا، یہ تو بالکل ہی آپ یوں سمجھیے کہ اس کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ریاست بھی اس پر قانون بنائے تو وہ قانون بھی بنا سکتی ہے۔ تو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ولیمہ ہے جس کی ایک
آپ کہہ لیجیے حیثیت ہے، یا اگر وہ ہم کرتے ہیں تو وہ ہم اچھے طریقے سے شان و شوکت طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر ہمارے ہاں اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے نا، اور وہ تھوڑا سا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی زیادہ پیسہ کسی نے لگایا ہے، تو ہمیں وہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ اتنا زیادہ کیوں۔ آپ تھوڑا سا اس کا بھی جائزہ لیں گے نا، تو ہر آدمی کا اپنا ایک سٹیٹس بھی ہوتا ہے، ایک لیول بھی ہوتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر کوئی شادی کرے گا، ولیمہ کرے گا، تو وہ اس کے تعلقات، اگر وہ بزنس کلاس کا ہے، بزنس کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے، تو واضح بات ہے کہ اس کیٹیگری کے لوگوں کو وہاں پر آئیں گے۔ صحابہ کرام نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر ولیمہ کیا اپنا، تو وہ بڑا اچھا ولیمہ بھی آپ سے روایت ہے، اور صحابہ کرام نے بھی اسی طریقے سے کیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنے ایک وسعت کے مطابق اگر ایسا کرتا ہے کہ وہ ایک اچھا ارینج کرتا ہے اور اچھے کھانے پکاتا ہے اور اپنے کیٹیگری کے لوگوں کو، درجے کے لوگوں کو وہ بلاتا ہے، وہ آتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس پر تو کسی طرح بھی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہر شخص جو اپنی جگہ پر ہے، مثال کے طور پر ایک خاندان ہے جو بچے کی شادی کر رہے ہیں، تو وہ اپنی ذات تک، اپنی حد تک وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی ہم کہاں پہ اسراف و تبذیر کر رہے ہیں، کہاں پہ ہم اسراف و تبذیر نہیں کر رہے۔ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں اور ان کا مقصد صرف نمود و نمائش ہوتا ہے کہ وہ تصنع، لوگوں کو دکھانا۔ یہ جو رویہ ہے یہ قابل تحسین نہیں ہے۔ اگر ایک شخص اپنے سٹیٹس کے مطابق اور اپنے لیول کے مطابق اور اپنے دوستوں کو جن کو وہ بلاتا ہے، اب مثال کے طور پر کوئی پاکستان میں شادی کر رہا ہے تو اس کے رشتہ دار یا اس کے دوست باہر ملکوں میں بھی رہتے ہیں، تو واضح بات ہے وہ ان کے لیے ہوٹل وغیرہ بک کروائے گا، یا ان کے لیے گیسٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤس وغیرہ اس کا ارینج کرے گا، اس کے بھی بڑے اخراجات ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ وہی ایونٹس ہوتے ہیں کہ جن پر لوگ اکٹھے بھی ہوتے ہیں، بلاتے بھی ہیں، سارے جمع بھی ہوتے ہیں۔ اسلام میں اصل چیز جو ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان جہاں پر مثال کے طور پر 10 روپے لگتے ہیں تو وہ جان بوجھ کے وہاں پر لاکھوں روپیہ وہ لگا رہا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ناپسند ہیں۔ لیکن ایک خاص دائرے میں، خاص حد تک اگر کوئی اس طرح ارینج کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ جی بہت خوبصورت۔ ہم ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد ہم مزید سوالات لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بلال صاحب پلیز اب سوالات مان صاحب کے سامنے رکھیں۔ سر، بریک سے پہلے آپ نے بات کی کہ جس کے پاس وسعت ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی اس طرح سے یعنی جو جدید چیزیں ہیں ان کو اپنے فنکشنز میں استعمال کریں اور اپنے فنکشن کو زیادہ بہترین بنائیں، اور پھر کئی لوگوں کو اگر قرضہ بھی لینا پڑے تو وہ لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اسی طرح اسی کیٹیگری میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہی وجوہات کی بنا پر پھر وہ خواہشات اور ارج ہوتی ہیں۔ تو اس بارے میں آپ بتائیں کہ یہی تو وہ وجہ ہے جس کو ختم ہونا چاہیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اجازت ہے۔ اصل میں یہ وجہ نہیں ہے۔ جی، معاشروں میں مختلف لوگ کیٹیگریز کے ہوتے ہیں، مختلف کلاسز کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اصل وجہ نہیں ہوتی کہ ہر کوئی اپنی سطح پر اور اپنے معیار کے مطابق۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یا تو ہم بہت اوپر دیکھتے ہیں نا، اور یا پھر بہت نیچے ہم دیکھتے ہیں، تو وہ جو ایک لیول ایک دوسرے کا جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر افراط و تفریط پیدا ہو جاتی ہے۔ معاشروں میں یہ فرق موجود ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو معاملات ہیں، معاشی لوگوں کی صورتحال، روزگار کے معاملات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری رسومات اور رواجات ہیں، در حقیقت وہ ان مسائل کی جڑ ہیں، ان مسائل کی بنیاد ہیں۔ جب معاشرے میں لوگ خوشحال ہوتے ہیں، لوگوں کو روزگار ملتا ہے، لوگ ایک مناسب طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ہر کوئی اپنی حالت پر کفایت کرتا ہے اور قناعت کرتا ہے، خوش رہتا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے نا جو ہمارے ہاں معاشرے میں ہے، یہ در حقیقت اس کے اور اسباب اور عوامل ہیں کہ جن کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے کہ جو اس ملک کا حکمران بن جاتا ہے یا حکمران ہے یا وہ کچھ بھی آپ کہہ لیجئے، تو واضح بات ہے کہ جب وہ شادی اپنے بچے کی کرے گا یا وہ کوئی بھی ارینج کرتا ہے کوئی فنکشن، تو واضح بات ہے کہ وہ باہر ملک سے بھی لوگوں کو بلا سکتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، انٹرنیشنل لیول کی بھی فیملیز بن جاتی ہیں، تو پھر انسان اس دائرے میں جا کر ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔
تو اصل جو چیز ہے وہ وہی بات ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو کمتر خیال کرنا، اپنی دولت کی دھاک بٹھانا، دھوس دھاندلی کرنا، یہ جو رویے ہمارے ہوتے ہیں اصل میں یہ مسائل کو پیدا کرتے ہیں، اور بالکل نیچے لوگوں کا گر جانا، یہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جب لوگ اچھا روزگار ہو، اچھی زندگی گزارنے والے ہوں، بے شک ان کے پاس بڑا پیسہ نہ ہو، لیکن وہ اپنی زندگی کے ساتھ مطمئن اور خوش ہو نا، تو پھر اس طرح کے مسائل جنم نہیں لیتے۔ ہمارے ہاں جو آپ کو دیکھنے میں آتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ خامخواہ کی نمود و نمائش ہوتی ہے۔ آپ اصل ان دونوں چیزوں کو آپس میں مکس اپ کر رہے ہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل اس سے جدا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص باہر سے آتا ہے، وہ بارات پہ ڈالر پھینک رہا ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کر زیادہ گاڑیاں دکھاتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اخراجات اور معاملات، یہ چیزیں غیر ضروری طور پر ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص ہے کہ جس کا ایک لیول، ایک سٹیٹس ہے، بے شک کوئی عالم دین ہے، علماء میں بھی تو دیکھیے نا مختلف کیٹیگریز ہیں نا، درجے ہیں۔ ایک شخص ہے کہ جو ایک اچھے عہدے پر، اچھا سسٹم، اچھا نظام وہ چلا رہا ہے، ایک ادارے کا وہ سربراہ ہے۔ اب جب اس کے بیٹے کی، صاحبزادے کی شادی ہوگی تو واضح بات ہے اس کا فرق ہوگا۔ ایک وہ شخص ہے جو استاد ہے، اس کے بچے کی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ بھی اس فرق کو کوئی ہم نے باقی رکھنا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم یا تو بالکل نیچے یا بالکل اوپر۔ اگر ایک شخص اپنے دائرہ کار میں اپنی وسعت اور اپنی ہمت، اور ساتھ یہ ہے کہ اس کا ایک لیول ہے، ایک اس کے وسائل ہیں، وہ اس کے مطابق اگر خرچ کرتا ہے اور اسی کمیونٹی کو بلاتا ہے، تو واضح بات ہے کہ جس کو وہ لائے گا تو ان کو ان کے مطابق کھلائے گا، بٹھائے گا، سارا کچھ معاملات لے کر چلے گا۔ لیکن تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے سر، انہی معاملات کے اندر نمود و نمائش بھی تو شامل ہے نا۔ ایک لڑکی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس لڑکی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری مہندی کا لہنگا 5 لاکھ کا الگ ہو، ولیمے کا 5 لاکھ کا الگ ہو، پھر بارات کا الگ ہو، تو یہ نمود و نمائش میں نہیں آتا؟ یہ تو احساس محرومی ہے، یہ تو احساس کمتری ہے جو ہم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دائرے کو دیکھتا ہے کہ میں، میرے والدین یا میں کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جو حدیث میں بیان ہوا کہ ما اعلی من اقتصد ما اعلی من اقتصد، کہ جو شخص اپنے ایک دائرے میں رہتا ہے اور ایک قناعت کے ساتھ اور توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، کفایت شعاری کے ساتھ، وہ شخص خوشحالی کی زندگی اور اچھی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ دوسرے کا چہرہ لال دیکھ کر اپنا چہرہ تھپڑ مار کر تو لال نہیں کیا جاتا نا۔ جی بالکل، بہت شکریہ سر۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، پوچھ لیتا ہوں ساتھ ہی۔ شادی میں جو رسومات ہیں جن کو ہم غیر ضروری رسومات کہتے ہیں، مہندی ہو گئی یا مہندی سے ریلیٹڈ اس طرح کی اور رسومات بھی ہوتی ہیں، ان کی کس حد تک اجازت ہے اسلام میں؟ دیکھیے، ایسے موقعوں پر اگر مل بیٹھنے کا ایک بہانہ مل جاتا ہے، جی، مہندی لگا لیتے ہیں یا کوئی ویسے گپ شپ کر لیتے ہیں، ڈھولکی بجا لیتے ہیں، خواتین بیٹھی، بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ ڈھولکی بجا لیتی ہیں، دف بجا لیتی ہیں، تو ان چیزوں پر تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ جیسے میں نے آغاز میں بتایا کہ لوگ اب مائیوں اور مہندیوں پر بھی لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، یہ غیر ضروری طور پر ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے لوگ ایک جسے ہم کہتے ہیں مخلوط قسم کا ماحول پیدا کر لیتے ہیں، جہاں پہ اور دیگر مسائل جنم لیتے ہیں۔ جیسے میں نے آغاز میں آپ سے کہا کہ اخلاقی مسائل ہیں، وہاں پر قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آداب کیا ہیں ملنے جلنے کے، بیٹھنے کے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں، اگر ان کا خیال کیا جائے اور گھر میں بیٹھ کر کوئی مہندی لگا لیتا ہے، کوئی گپیں لگا لیتا ہے، کھا پی لیتے ہیں، بیٹھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، خوشی کا موقع ہے، تو اس پر بھلا کیا پابندی یا اس کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ناجائز ہے یا حرام ہے، جب تک وہ چیز اس میں شامل نہ ہو جائے جو واقعی ناجائز اور سر آج کل تو مہندی شروع ہی ڈانس اور ناچ گانوں سے ہوتی ہے، میوزک سے ہوتی ہے، یہ کچھ نہ ہو تو وہ مہندی، یعنی کیسی مہندی لوگ کہیں گے کہ یہ مہندی ہے کہ بیٹھے ہیں چپ کر کے خاموشی سے آ رہے ہیں، باتیں شاتیں کر رہے ہیں، اس کو تو مہندی کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ اصل یہ وہی بات جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا، یہ اصل میں اب یہ بات ہے جو آپ نے کہی ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں یہ چونچلے آپ ان کو کہہ لیجئے یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ فلموں کا، ڈراموں کا ایک اثر کہہ لیجئے کہ ہم اس طریقے سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی خوشیوں کو مناتے ہیں، تو وہ تو ایک فلم ہے، ایک ڈرامہ ہے، صرف اسی حد تک یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن آپ اگر ان غیر ضروری رسومات پر، رواجات پر آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو واضح بات ہے کہ ایک امبیلنسمنٹ جس کو کہتے ہیں سوسائٹی میں عدم توازن پیدا ہوتا ہے۔ میں نے بات کی تھی ولیمے کی،
اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ لڑکا ذمہ دار ایک لحاظ سے ہوتا ہے، وہ بہت اچھی یہ رسم رواج ہے کہ بھئی وہ گھر بنائے، سارا گھر بنائے، سامان خریدے، سارا کچھ کرے، اور لڑکی کو ایک جوڑے میں 2 جوڑوں میں وہ اپنے گھر لے جائے. تو یہ معاملہ ہو گیا نا. باقی یہ جو چیزیں اب آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو واضح بات ہے کہ یہ ایک لحاظ سے دولت کی نمائش بھی ہے، یہ تصنع بھی ہے، نمود و نمائش بھی ہے، اور خام خواہ اسراف و تبذیر بھی ہے کہ پیسہ پانی کتنا بہایا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں یہ زیادہ اچھا وہ ایک خاندان قائم ہوتا ہے کہ جب لڑکا اپنی محنت سے یہ چیزیں کرتا ہے، اور پھر لڑکی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، یہ مجھے کہیں سے گفٹڈ نہیں ہے، یہ ہے کہ ہم دونوں نے اسی کے اندر گزارا کرنا، تو وہ ایک اچھا خاندان جو ہے نا. اور پھر یہ کہ لڑکا جو ہے وہ ذمہ دار بنتا ہے نا، یعنی اس کو پہلے دن سے جیسے حق مہر وہ دیتا ہے تو پہلے دن سے اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے بھئی آپ کفیل ہیں، قوام ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، اور وہ وہاں سے پھر اپنی معاشی ذمہ داریوں کو ادا کرنا شروع کر دیتا ہے. جی شعیب صاحب ٹائم ہے ہم آخری سر آج کی سوسائٹی کا ایک اہم سوال، شادی کے بعد اگر اولاد نہ ہو تو ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے یا پھر سروگیسی سسٹم کے ذریعے بچہ پیدا کروانا، اس کا کیا جواز ہے دین اسلام میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی ناجائز ہونے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مرد کا سپرم ہوتا ہے، عورت کا ایگ ہوتا ہے، ان کو کسی اور جگہ پر اس کو فرٹیلائز کیا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، یہ ایک علیحدہ چیز بن جاتی ہے. اصل جو سوال اٹھتا ہے وہ سروگیسی پر، یعنی ہمارے ہاں اگر اختلاف ہے، زیادہ جو اس کے بارے میں رائے ہے وہ یہی ہے کہ بھئی یہ ناجائز ہے. چند علماء ہیں جو اس کو جائز کہتے ہیں، لیکن 1-2 صورتیں ہیں جو میں بیان کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ ایک صورت جائز بن جاتی ہے کہ بھئی ایگ جو ہے وہ بیوی کا ہے اور جو سپرم ہے وہ مرد کا ہے، ان دونوں کو باہر یعنی آپس میں ملا کر، یہ جو بھی طریقہ ایک میڈیکل طریقہ ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، اس سے گزار کر پھر وہ مرد عورت کے رحم میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے، یعنی بیوی کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے. ایک یہ یعنی جس کا ایگ ہے، جی ہاں ٹھیک جس کا ایگ ہے اسی کے رحم میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے. دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ جو مرد کا سپرم ہے اس کو عورت کے رحم میں رکھا جاتا ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ ایگ اور سپرم کو ملایا جاتا ہے، ایک صورت یہ ہے کہ سپرم کو عورت کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے. تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو جائز صورت بن جاتی ہے. لیکن اس میں مولانا صاحب میں کلیئرٹی چاہوں گا، اس میں کچھ تیسری عورت انوالو نہیں ہے. جی میں آگے ابھی چل رہا ہوں نا. صحیح. تو یہ 2 صورتیں علماء نے کہا کہ بھئی یہ جائز ہے ابھی تک، یعنی عرب کے علماء آپ دیکھ لیں، مصر کے علماء دیکھ لیں، اور دیگر جو ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں کہ کانفرنس بنی ہوئی ہیں اور جماعتیں، اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل، جس طرح آئیڈیالوجیکل یہ کہہ لیں آپ، یا اس کے علاوہ دیگر بھی دنیا میں کام کر رہے ہیں، ان کا کہنا اس حوالے سے یہی ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی. ہاں ہمیں دودھ پلانے کی مثال ملتی ہے، یعنی رضاعت کے طور پر ماں کو لے لیا جاتا ہے عورت کو کہ وہ دودھ پلاتے، رضاعی ماں بن جاتی ہے. ایک صورت یہ بھی بیان ہے. قرآن پاک نے اس کو یہ بھی بیان کیا کہ جو مائیں وہ ہیں جنہوں نے تم کو جنم دیا، تم کو پیدا کیا. تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کا بستر ہے اسی کا بچہ ہے، یعنی جہاں اس عورت نے جنم دیا بچے کو، جس کے ساتھ تعلق ہے، تو بچہ بھی اسی کا ہی ہوگا. اب اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اشارے تو اس حوالے سے ملتے ہیں اس طرح کہ ایک کرائے کے طور پر جیسے دودھ پلانے والی ماں کو خاتون کا ارینج کر لیا گیا، لے لیا گیا، یا پھر یہ ہے کہ جس مرد کا سپرم ہے بچہ بھی اسی کا ہی ہوگا، کیونکہ اصل جو اہمیت ہے وہ اس سپرم کی ہے. اور پھر بیوی کا جو بیضہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اپنا ایگ کہتے ہیں، اس کی پہلے تو مرد کی جو سپرم ہے اس کی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ جو جنتی ہے، جو پیدا کرتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ ماں ہے. اب اصل جو ماں وہ تب کہی گئی تھی کہ جب وہ جنم دیتی تھی، یعنی مرد اور عورت کا ملاپ جو ان سے اس سے بچے کا پیدا ہونا ہوتا تھا، تو لہٰذا قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا. اب یہ جو مسئلہ ہے اس پر اگر ایک رائے قائم کی جاتی ہے تو ہمارے سامنے دونوں باتیں آ جاتی ہیں. یعنی آپ اگر اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نسب
کا معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ بھئی وہ جو اصل ماں ہے جو ایک بچے کو دودھ پلاتی ہے، جو اس کے ساتھ اس کو جنم دیتی ہے، اس کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہوتا ہے وہ یہاں پر پھر نہیں ہوتا. پھر یہ کہ تہذیبی خطرات بھی جیسے علماء نے بیان کیے وہ بھی پیدا ہوتے ہیں ایک اس پہلو سے. لیکن دیگر اگر آپ شواہد اور اس کے ثبوت اور اس پر اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ جواز کی صورت میں بھی کہہ سکتے ہیں اس کی. لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جیسے جرمنی ہے اور فرانس ہے، وہاں پر پابندی ہے اس پر، سروگیسی پر، وہاں پر اس پر پابندی ہے کہ نہیں، ایسا کرائے کی کوکھ نہیں لی جا سکتی. تو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ اپنی معاشرت اور اپنے ماحول اور اپنے حالات کے مطابق آپ ایک چیز کا فیصلہ کرتے ہیں. جب ایک معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ واضح طور پر منع کیا ہے نہ واضح طور پر حکم دیا ہے، تو پھر وہاں پر یہ ڈیپینڈ کرتی ہے صورتحال کہ بھئی آپ دیکھ لیں کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر صحیح ہے. یعنی اس پہ مختلف آراء ہمارے سامنے آ سکتی ہیں. بہت شکریہ وانی صاحب آپ کے وقت کا، آپ نے بہت اچھے انداز سے قرآن کریم کی آیات کا منشا بیان کیا اور اس سوالات کے جوابات دیا. بہت شکریہ بلال صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس دعا کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.